السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ موضوع ہے خواہش، جو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ 8 سالہ سیف کی خواہش تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اسے ایسی طاقت مل جائے کہ وہ جو خواہش کرے فوری پوری ہو جائے، لیکن اس کی یہ خواہش کس طرح پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بڑے طریقے آزمائے اور اس کے بعد بھی جو خواہش کی وہ پوری نہیں ہوئی۔ ایک دن وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اسے رستے میں ایک بونا ملا جس کا نام انیک تھا۔ وہ بھی ایک پگڈنڈی پر چلتا ہوا جنگل میں جا رہا تھا۔ سیف کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جیتا جاگتا بونا دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے اس نے بونے صرف کتابوں میں ہی دیکھے تھے۔ سیف نے چلا کر اسے پکارا، السلام علیکم، شاید آپ اسی جنگل میں کہیں رہتے ہیں؟ انیک نے جواب دیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں اسی جنگل میں رہتا ہوں۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ سیف فوراً بولا، جی ضرور، مجھے ایسی طاقت چاہیے جس سے میری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ کیا اس سلسلے میں آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ انیک بولا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایسی جگہ بتا سکتا ہوں جہاں پر تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تمہیں اس کے لیے جنگل کے بالکل درمیان میں جانا ہوگا، جہاں ایک چٹان پر چھوٹا سا تالاب ہے جو سرگوشیاں بھی کرتا ہے۔ اگر تم سن سکو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور تم اسے دل کی بات بتاؤ تو تمہیں ایسی طاقت مل جائے گی۔ سیف بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہربانی فرما کر مجھے جلدی بتا دیں۔ انیک نے اسے بتایا، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو تالاب تمہیں سرگوشی میں بتائے گا، اور پھر آخر میں اسے تالاب میں سے ہاتھ ڈال کر کچھ پانی تم پیو گے۔ پانی پینے کے بعد تم جو بھی خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ مجھے کئی مرتبہ وہاں سے خواہش پوری کرنے کا موقع ملا ہے۔ اب وہ دیکھو، وہ ہے راستہ، سیدھے چلے جاؤ، آگے شاہ بلوت کے 3 درخت آئیں گے، وہاں سے دائیں ہاتھ مڑ جانا، آگے جاؤ گے تو نیلے گلابوں کی کیاری آئے گی، جب وہ ختم ہوگی تو تم سرگوشیوں والے تالاب کے پاس پہنچ چکے ہوگے۔ سیف تو فوراً جوش میں آ گیا، وہ تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جوش سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ شاہ بلوت کے درخت کے قریب پہنچا، دانے طرف مڑا اور آگے جا کر نیلے گلابوں والی کیاری تھی۔ وہ سیدھا چلتا رہا اور آخر وہاں پہنچ گیا جہاں سرگوشیاں کرنے والا تالاب تھا۔ وہ بڑی عجیب سی جگہ تھی اور ایک چٹان پر چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا اور اس کا پانی مسلسل کھول رہا تھا۔ سیف نے سوچا، واقعی یہ تو سچ مچ جادو کا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر چھوٹے سے تالاب میں جھانک کر غور سے دیکھا تو اسے اپنا چہرہ نظر آیا جو ہلتے ہوئے پانی سے تھرتھرا رہا تھا۔ اس نے اپنا کان کھولتے ہوئے پانی کے قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو اسے سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، مجھے اتنی مرتبہ ہلاؤ جتنے ایک دن اور ایک رات میں گھنٹے ہوتے ہیں، ہلاؤ ہلاؤ۔ سیف نے ایک لکڑی لی اور پانی میں ڈال کر اسے 24 مرتبہ ہلایا۔ پانی مزید کھولنا شروع ہو گیا اور بلبلے مکئی کے دانوں کی طرح پانی کی سطح پر پھٹنے لگے اور بھورے سے رنگ کے پانی میں سبز رنگ کا دھواں پانی کی سطح پر چھانے لگا۔
सैफ सोच रहा था कि ये वाकई जादू है, पता नहीं उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी पानी से ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई सरगोशी करते हुए हुक्म दे रहा है, मुझ पर झुको और कड़कती हुई बिजली के हिज्जे करो। सैफ हुक्म सुनकर हैरान हो गया, फिर सोचने लगा कि कड़कती हुई बिजली के हिज्जे कैसे करते हैं। फिर उसे याद आ गया और उसने पानी पर फूंक मारी और उंगली से उस पर कड़कती हुई बिजली लिखा। इस पर पानी में जैसे बौछार आ गया हो। फिर वाकई कड़कती हुई बिजली की सी आवाज़ आई, लेकिन फिर पानी की सतह पर पुरसकून हो गई। सैफ ने उसमें झांका तो एक मर्तबा फिर वो पानी में अपना चेहरा देख सकता था। सैफ ने पानी से पूछा, अब मैं क्या करूं? मुझे बताओ। तालाब ने सरगोशी करते हुए कहा, अब शाहबलूत के दरख्त के पास जाओ और उस पर उगा हुआ फल लेकर आओ और उसे मेरे ऊपर डाल कर खिलाओ ताकि वह मुझ में हल हो जाए। सैफ सोचने लगा, शाहबलूत पर कौन सा फल उगता है। फिर वो दौड़कर दरख्त के पास गया और उसका जायज़ा लेने लगा। सर्दी का मौसम था और दरख्त पर कुछ भी उगा हुआ नहीं था, सिर्फ बटनों जैसी चीज़ें तने के साथ लगी हुई थीं। सैफ ने सोचा, शाहबलूत के सेब। उसने एक बटन और सेब नुमा चीज़ दरख्त से तोड़ी और भागता हुआ तालाब के नज़दीक पहुंचा। उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि सेब नुमा ये चीज़ दरअसल शाहबलूत पर उगने वाले फल नहीं बल्कि ये एक बूटी होती है जिसे तका कहते हैं, जो शाहबलूत पर उगती है। वो दौड़ता हुआ वापस शाहबलूत के पास पहुंचा और उसके नीचे देखने लगा तो उसे दरख्त से गिरा हुआ एक तका नज़र आ गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने तका उठाया और भागम भाग तालाब के पास आया। उसने उसको पानी में गिराया और भूरे रंग के पानी को लकड़ी से हिलाने लगा। जल्दी से वो पानी में हल हो गया। वो बड़बड़ाया, मुझे तो मालूम ही नहीं था ये पानी में हल हो सकता है। वाकई ये जादू का तालाब है। पानी का रंग एकदम सब्ज हो गया और चमकने लगा। तभी तालाब में से ऐसे आवाज़ आई जैसे दरख्तों के पत्तों से तेज़ हवा गुजरती हो। अब 7 को 7 से ज़रब दो और जो जवाब आए इतनी बार मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाओ। सैफ ने हदायत सुनी तो फ़ौरन चक्कर लगाने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि 7 को 7 ज़रब दें तो कितनी बार घूमना पड़ेगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अच्छे तरीके से पहाड़े याद ही नहीं किए। 7 ज़रब 7 999। वो वहाँ ये ज़रूर 52 होंगे। अपनी तरफ से सही गिनकर चक्कर लगाते हुए सैफ ने तालाब के गिर्द 52 चक्कर काटे। हालांकि उसे 49 चक्कर लगाने चाहिए थे। जब 7 चक्कर पूरे हुए तो वो कहने लगा,
کہ اب یہ 52 ہو چکے ہیں، رنگ نیلا ہو گیا ہے، 14ویں چکر پر یہ پیلا ہو گیا، 21ویں چکر پر اس کا رنگ سرخ ہو گیا، 28ویں پر جامنی، 35ویں پر سنہری اور 42ویں پر پانی کسی ہیرے کی طرح چمکنے لگا اور 49ویں پر چاندی جیسے رنگ کے بلبلے پانی میں بننے لگے۔ لیکن جب سیف 49ویں چکر کے بعد بھی چکر لگاتا رہا تو پانی کا بارہ بھورا ہو گیا اور اس کی سطح پرسکون ہو گئی۔ سیف نے تب چلو بھر پانی تالاب سے لے کر پیا، وہ بہت بد ذائقہ تھا، اور پھر اس نے اپنی من پسند خواہش کی، اور پھر انتظار کرنے کے بعد اس نے پسند کی خواہشیں بتانی شروع کر دیں۔ اس نے خواہش کی کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ بہت مایوس ہوا۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آخر وہ خود ہی گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے دوبارہ انیک ملا، جس کے پوچھنے پر اس نے سارا واقعہ سنایا تو وہ ہنسنے لگا۔ اگر ایک 8 سال کے بچے کو 7 سے 7 کی ضرب دینا نہیں آتا تو اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب دوبارہ تم اس تالاب تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ سیف بولا، میں ہمیشہ اسے ڈھونڈتا رہوں گا اور ایک دن تالاب تک دوبارہ پہنچ جاؤں گا، تب تک مجھے پہاڑے بھی یاد ہو جائیں گے۔ لیکن سیف کو دوبارہ وہ تالاب کبھی نہیں ملا۔ سبھی کہتے ہیں کہ وہ تالاب صرف ایک ہی مرتبہ نظر آتا ہے۔ بچوں، اگر اتفاق سے تم کبھی ایسے تالاب تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے 7 ضرب 7 یاد کر لینا، تو خیال رکھنا کہ یہ پہاڑے تمہیں یاد ہونے چاہیے۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے نوٹیفیکیشن پر بھی ہاتھ لگا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔